اور یہ سوال کریں گے تو ایک ان میں سے یہ کہے گا یا الہ العالمین، آپ کے خوف کی وجہ سے جہنم کا خوف تھا، جہنم کے اندر ہم ڈر رہے تھے، اور آپ کا خوف بھی تھا کہ جہنم کے بعد اب تو ہم نکلنے والے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم رو رہے تھے کہ شاید اللہ کو ترس آ جائے ہمارے اوپر۔ تو اس کے بعد اللہ رب فرمائیں گے دوسرے کو، وہ بھی یہی کہے گا۔ اللہ فرمائے کہ جاؤ اب دوبارہ جہنم کے اندر، تو عجیب بات ہے ان میں سے ایک زور سے دور سے بھاگے گا تو ان میں سے ایک رک جائے گا، ایک بھاگے گا ایک رک جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو اس کو بھی پکے کر لے آؤ، یہ جہنم کے اندر کیوں جا رہا ہے، کیوں بھاگ رہا ہے؟ وہ فرمائے گا یا الہ العالمین کہ دنیا کے اندر ساری زندگی میں نے آپ کی نافرمانی کی، نافرمانی کے اندر میں نے اپنی زندگی گزاری، اب جب تو نے کہا کہ جہنم کے اندر دوبارہ چلے جاؤ تو میں نے کہا کہ زندگی تو نافرمانی کے اندر گزار کر آیا ہوں، اب تو اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرو۔ تو اس کے بعد اللہ دوسرے کو کہیں گے آپ کیوں نہیں گئے جہنم کے اندر، جب میں نے حکم دیا دوبارہ چلے جاؤ جہنم میں، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو کہے گا یا الہ العالمین، آپ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے دنیا کے اندر سنا تھا، محبوب کے تذکرے ہم سنتے تھے، احادیث کے اندر ہم نے سنا تھا، پڑھا تھا کہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ جس کو رب ذوالجلال ایک مرتبہ جہنم سے نکالیں گے دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ مجھے یقین تھا آپ کے محبوب کی بات پر، اس لیے میں جہنم کے اندر نہیں گیا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ میں رب ذوالجلال دونوں کو بخشتا ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ دونوں کو حکم کریں گے کہ دونوں جاؤ جنت کے اندر۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، رحمت کے تذکرے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو، توبہ ایسی نہ ہو عام۔ اسی طرح معاذ بن جبل فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے محبوب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، توبۃ نصوحا کیا چیز ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ توبۃ نصوحا یہ ہے کہ جو انسان کی زندگی گزر چکی ہے، گزشتہ زندگی کے اوپر اس کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، آنسو بہائے، اور آئندہ اللہ رب العزت کا خوف ہو اس کے دل کے اندر، بقیہ جو زندگی بچی ہوئی ہے وہ خوف خدا سے گزارے، اس کو توبۃ نصوحا کہتے ہیں۔ یہی ہے توبۃ نصوحا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں گناہ کر بیٹھی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے اپنے چہرے انور کو دوسری طرف پھیر لیا، اس کے بعد وہ عورت اس طرف آ گئی، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو چکا ہے۔ اللہ کے محبوب نے اپنے چہرے انور کو اور طرف پھیر لیا، وہ عورت پھر اس طرف آ گئی، اللہ کے محبوب مجھ سے گناہ سرزد ہو چکا ہے۔ اللہ کے محبوب نے پھر چوتھی طرف چہرے انور کو پھیر لیا، اس عورت نے آ کر پھر عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے محبوب اس لیے بار بار چہرہ پھیر رہے تھے کہ یہ عورت چلی جائے تاکہ یہ اپنے گناہوں کے اوپر گواہ نہ بنائے، لیکن عورت کے اندر توبہ کی، خوف خدا کی، دل کے اندر یہ تھی کہ مجھے یہ جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکتا، دنیا کا عذاب تو میں برداشت کر لوں، اب مجھ سے جو گناہ ہو چکا ہے اس گناہ کی میں تاکہ دنیا کے اندر سزا پالوں، آخرت کے اندر رب ذوالجلال مجھے سزا نہ دے۔ تو اس کے بعد رب ذوالجلال نے، اللہ کے محبوب نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ چلی جائیں۔ اس عورت نے کہا اللہ کے محبوب میں واقعی حقیقت کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے پیٹ کے اندر اب بچہ بھی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا چلی جا۔ اس کے بعد وہ عورت چلی گئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس وقت یہ بچے کی ولادت ہو جائے اس کے بعد پھر میرے پاس آنا۔ جب وہ بچے کی ولادت ہوئی وہ عورت واپس آ گئی۔ اللہ کے محبوب آپ کے فرمان کے مطابق میرے بچے کی ولادت ہو چکی ہے، اب مجھے جو گناہ کی سزا ہے وہ مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اب بچے کے دودھ پینے کا وقت ہے، جب بچے کی مدت پوری ہو جائے دودھ پینے کی اس کے بعد پھر واپس آ جانا۔ وہ عورت چلی گئی۔ جب بچے کے دودھ پینے کی مدت پوری ہو گئی اب اس عورت نے یہ کیا کہ وہ بچے کو بھی ساتھ لائی اور بچے کے ہاتھ کے اندر ایک ٹکڑا لقمہ روٹی کا بھی ساتھ لائی تاکہ اللہ کے محبوب اس کو دے کر یہ سمجھے کہ واقعی یہ بچے کی دودھ کی مدت پوری ہو چکی ہے، اب یہ بچہ دودھ کے علاوہ باقی چیزوں سے گزارا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ واقعی
اب بچے کی دودھ کی مدت تو پوری ہو چکی ہے، اللہ کے محبوب نے اس کو پھر سزا دی، رجم۔ اس کو سزا ملنے کے بعد، سنسار کرنے کے بعد، اس کے بعد جب وہ دنیا سے چلی گئی